اور جب قرآن میں موت کی وضاحت آ جائے تو پھر اور مطلب جو نکالنا ہے وہ پھر مناسب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خاتمہ نہیں فرمایا۔ ذائقہ آپ دودھ پئیں، چائے پئیں، شربت پئیں، پلاؤ کھائیں یا کوئی سویٹ ڈش کھائیں، اس کا ذائقہ ہوگا، ایک عارضی کیفیت ہے، مستقل وجود نہیں ہے، جیسے خوشبو کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسے ہی ذائقہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تعریف کی ہے۔ ہم کیا درس دیتے پھرتے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں؟ موت کا مطلب بندہ خاتمہ ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت تحفہ ہے، اور فرمایا کہ لیس للمومن راحت دون الموت، یہ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا موت سے بڑھ کر مومن کے لیے راحت ہی نہیں ہے۔ بھئی کیا راحت ہے کہ مومن جب اس کی موت کیسے ہوتی ہے، ولی کی موت کیسے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت 500 فرشتے کے جلوس میں آتا ہے اس ولی کے پاس، اور ولی کے پاس سلام کرتا ہے اور دوزانو بیٹھتا ہے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور سلام کرنے کے بعد فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا ولی اللہ اللہ یکری علیک السلام، اے اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں۔ بھئی ولی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کا سلام ہے۔ پھر ولی کی اجازت ہوتی ہے، چلنا ہے یا رہنا ہے، ولی کہے میں رہنا ہے ابھی، پھر اللہ اپنا امر واپس لے لیتا ہے۔ ہاں حدیث ہے، اگر بغیر مرضی کے چلا جائے روح نکالنے تو پھر وہی حشر ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کا کیا تھا۔ پتہ آپ کو یہ حدیث ہے متفق علیہ۔ کیسے آئے ہو بھی؟ میں جی روح قبض کرنے آیا ہوں، آپ کھڑے ہوئے اور تھپڑ مارا، ڈیلا باہر نکال دیا۔ اب اسرائیل واپس دوڑے، عرض کیا رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، یا اللہ مجھے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو ابھی مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اور اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں جانا کہ میں روح قبض کرنے آیا۔ فقال الحیات ترید، یہ حدیث کے لفظ ہے، جب جانا ہے تو کیا سوال کرنا ہے کہ آپ حیاتی چاہتے ہیں؟ بھئی بڑی سوچنے والی بات ہے، فرشتہ موت کا ہے اور سوال حیاتی کا کر رہا ہے۔ تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اس بیل پہ ہاتھ رکھ دو، جتنے بال اتنے سال۔ تو مطلب یہ ہے، یہ اجازت لی جاتی ہے چلنا ہے یا رہنا ہے۔ اگر چونکہ ملاقات ہوتی ہے تو ولی خوش ہوتا ہے جب پیغام آتا ہے، مالک کا سلام آتا ہے، ولی تیار ہوتا ہے۔ فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں بڑی تکریم کے ساتھ اس کی روح کو فرشتے لے کے جاتے ہیں، وہ جلوس لے کے جاتا ہے۔ پہلا سامان آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا، پانچواں، ساتواں۔ یہ کس کی روح اتنی تعظیم کے ساتھ لے جائی جا رہی ہے؟ یہ ایک ولی کامل کی روح لے جائی جا رہی ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرے پیارے کی روح ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سب سجدے میں گر جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نقیب آباد شریف۔ فرشتے سجدے کرتے ہیں، اللہ حکم فرماتا ہے فرشتوں اب اس ولی کو بھی سجدہ کراؤ۔ اب وہ ولی فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ میکائیل کو بلا کے فرماتے ہیں مقربین میں نام لکھ لو اور قیامت والے دن پھر بات کریں گے۔ فتعود الروح فی جسدہ ہی، ابو داؤد کی حدیث ہے سیاستہ کی۔ فرشتوں، سرکار فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم آتا ہے فرشتوں میرے ولی کی روح کو لے جاؤ، اب جسم میں رکھاؤ۔ دنیا جسم کا جنازہ پڑھتی ہے، فرشتے روح کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ ولی کے دو جنازہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہاں، جسم کا دنیا والے پڑھتے ہیں اور روح کا فرشتے پڑھتے ہیں، دو جنازے ہوتے ہیں۔ مسئلہ بتا رہا ہوں۔
اور فتعود الروح فی جسد ہی رکھ دو، تو پہلے بھی روح سے فیض ملتا ہے، بعد میں بھی روح سے فیض مل رہا ہے، بلکہ بڑھ کے مل رہا ہے، 9-10 اس سے بڑھ کے ملتا ہے۔ تو پھر قبر میں سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ جب پہلا سوال ہوتا ہے رب کے بتانے کا بتا دیا، لیکن امتحان ختم نہیں ہوا، ہو جانا چاہیے تھا نا، رب کا بتایا، پھر دین کا بتایا ہے، نہیں ختم ہوا۔ پھر تیسرا سوال ہے ما کنت تقول، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے کہ سوال ایک ہی ہونا ہے، یہی تیسرا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب ولی ہوگا نا، ولی کو پھر فرشتے اور طرح پوچھتے ہیں، جب پوچھے گا تو ولی کہے گا من، کون؟ تو فرشتہ کہے گا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد، نام لے گا، نام بتائے گا۔ پھر ولی دیکھے گا جب چہرہ مصطفیٰ، تو پھر وہ کیا بتاؤں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ میں شاعر نہیں ہوں بھائی، یہ تو اچھا ہوا مکمل کروا دیا، مجھے تو اتنا ہی پتا تھا، تو یہ اچھا ہو گیا مکمل کروا دیا۔ تو رب کہنے سے بات نہیں بنے گی، ساری عمر بھر رب رب کرتے رہے، دین اسلام کی پہچان کرتے رہے، رب کی پہچان کرتے رہے، اور جس کی پہچان کرنی وہ نہ کر سکے۔ نبی کے بارے میں پوچھا تو کہا جی مادری، مجھے نہیں پتا، اس کی عمر بھی ضائع گئی، اس کا ایمان بھی ضائع گیا۔ رب کہتا ہے میں تو پہچان اپنی بھی پہچان مصطفیٰ میں کی پہچان کر لے گا تو فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ جنت کا دروازہ کھول کے کہے گا اب یہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ پھر جنت وسیع کر دی جاتی ہے، وہ جنت جس میں آپ رکھ کے آتے ہو وہ نہیں رہتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، اب ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ جو عرس ہے نا، یہ جو مر جاتا ہے اس کا عرس کیوں ہے؟ بھئی جو مر جاتا ہے اس کا عرس ہی نہیں ہوتا، عرس ہوتا ہی اس کا جو مرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نم کنومت العروس، اور یہ عرس سے نکلا ہے۔ تو یہ شادی ہوتی ہے ولی کی، یہ ملاپ ہوتا ہے، یہ ملاپ کی رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا ملاپ ہو، خوشی ہوتی ہے نا، یہ ملاپ ہوتا ہے خدا کا، ولی کا، یہ عرس شادی ہے، یہ ولی کی شادی ہے۔ شادی پہ پھر جو ہوتا ہے پھر یہی ہوتا ہے نا، جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک مست کیفیت کے ساتھ۔ تو میں آگے بات کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا یہ جو اولیاء کرام کے سلاسل ہیں، یہ تکنے تکانے کے ہیں، تکنے تکانے کے، پڑھنے پڑھانے کے نہیں ہیں، یہ صرف تکنا اور تکانا۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، جب تکو پھر ادھر ادھر نہیں تکنا، وہیں تکے رہنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہے وہ لوگ جنہوں نے مجھے تکا، فرمایا وہ بھی بہترین ہے جنہوں نے میرے تکنے والوں کو تکا، وہ بھی بہترین ہے جنہوں نے ان کو تکا۔ اس میں کسی علم کی بات نہیں آئی، تکنے کی بات آئی ہے، تو یہ شان ہے تکنے کی۔ تو بھئی تک کے رہو اور پھر ادھر ادھر نہ تکو، اور یہ قرآن ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، جب تکنا ہے پھر تک کے رہنا ہے۔ جس طرح قرآن میں اصحاب کہف کا کتا محبت کے ساتھ ولی کے در پہ بیٹھ گیا، اب پلیت ہے کتا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان ولیوں کا رابطہ اللہ کے ساتھ تھا، فیض مل رہا تھا 309 سال تک، ولی تر و تازہ، حتیٰ کہ ایک سلوٹ بھی نہیں پڑا ان کے کپڑوں کو۔ یار ولی تو ولی رہ گئے، جو ان کا کتا تھا وہ بھی تر و تازہ ہی رہا نا، ہے اس کا مطلب ولیوں کو فیض اللہ کا، اور کتے کو جو فیض مل رہا تھا وہ، تو اللہ نے کیا شان دیا؟ کتے تیری محبت بھی ہے، تیری وفا بھی ہے، تیری استقامت بھی ہے۔ اب فیض تب ہوگا جب محبت بھی ہوگی، مطابعت بھی ہوگی، اور پھر استقامت بھی ہوگی۔ یہ نہیں ادھر بھی تکے اور ادھر بھی تکتا پھرے، یہ کام نہیں ہوگا۔ تکنا تو پھر تک کے مر جائے بندہ، لیکن بیٹھا رہے ادھر ادھر نہ تکے، پھر فیض ہوگا بھائی۔
تو آپ کو پتہ ہے جو ادھر ادھر تکنے والے ہوتے ہیں نا وہ بیچارے رہ جاتے ہیں، وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے ہی لاؤ لگانی چاہیے. بھائی کسی نے، میں مثال سمجھانے کے لیے، کسی نے بجلی لگوانی ہو، گھر میں نیا گھر بنایا ہو، کوئی مولانا صاحب اس کو مل گئے، مشورہ دیا بھی تربیلا سے بجلی لینی ہے، تربیلا سے. وہ بندہ دوڑا درخواست لے کے تربیلا گیا. تربیلا والے نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ جی ہمارے مولانا صاحب نے بھیجا. بھائی اس کی عقل سلامت ہے؟ وہ مرنا ہے تم نے، مرنا ہے تم نے. یہ کس نے تمہیں مشورہ دیا ہے؟ کہاں سے آئے؟ جی میں قصور سے آیا ہوں. قصور وہ وہاں لگا ہوا ہے، وہ پاور ہاؤسز جو ہوتے ہیں وہاں جائیں. وہ گیا، گریڈ اسٹیشن گیا، نہیں ملی. جی میں نے وہ ادھر، میں وہ نقیب آباد سے آیا ہوں، جی وہاں گھر بنایا ہے اور بجلی کی ضرورت ہے، کنیکشن لگانا ہے، ضرورت ہوتی ہے. کہتے جی میں تربیلا. اس کا تربیلا کیا لینے گئے تھے؟ کہاں سے آئے ہو؟ جی میں نقیب آباد سے. اللہ کے بندے، بجلی تجھے نہ فارم ہاؤس سے ملے گی، نہ تربیلا سے ملے گی، نہ گریڈ اسٹیشن سے ملے گی. نقیب آباد میں ہمارا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، وہاں سے تار ملے گی، اس سے کنیکشن ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غازیہ، آستانہ عالیہ نقیب آباد شریف، پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جب اللہ کو ماننا، اس کے نظام کو بھی ماننا ہے. اللہ نے اپنے تمام خزانے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. آگے پھر وہ جو پاور ہاؤسز ہیں، جو غوث پاک ہیں، جو خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، جو داتا حجویری ہیں، جو اس طرح آگے وہ پاور ہاؤسز ہیں. پھر ان سے وہ جو ٹرانسفارمر آگے ہوتے ہیں، پھر ان سے تاریں نکلتی ہیں، ان سے کنیکشن لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ نقش نہ چھوڑنا. یہ جو اولیاء ہیں نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مطابقت میں اتباع کی وجہ سے یہ مقام حاصل کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ ان کی نگاہ میں رکھے اور ان کی محبت میں رکھے اور ان کے ساتھ ربط میں رکھے. اور اس وقت قبال حضرات محفل سما میں تھے، تو میں تو اتنا گائک بھی نہیں ہوں، علم موسیقی کو تو وہ جاننے والے ہیں نا. اور میں ایک شعر اردو میں پڑھوں گا. ایک شعر کافی ہے نا آپ کے لیے؟ اچھا. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، سبحان اللہ. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں. یہ بھائی کوئی پڑھی جا رہی ہے مجھ سے کہ نہیں؟ آپ کے علم کے مطابق ہے کوئی؟ مجھے اس علم کا نہیں پتا. یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے نا آپ کا، یہ جو سما والے حضرات بیٹھے ہوئے ہو. دیکھ کر ان کی بارش رحمت، دیکھ کر ان کی بارش رحمت، اپنا دامن بچھا لیا ہم نے، اپنا دامن بچھا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل
نے کر کے روشن چرا آگے کیا ان کی یادوں کے کر کے روشن چرا ان کی یادوں کے اپنے گھر کو سجا لیا ہم نے اپنے گھر کو سجا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں اصل میں نعت خواں نہیں ہوں لیکن مجھے کوئی ایک آدھ بتاتا ہے تو مجھے تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے وہ تو بڑی محنت کرتے ہیں میں تو کوئی نعت خواں نہیں ہوں میں تو وہ یہ اہل سماج کی طرف دیکھ کے تھوڑا بہت تو بھئی یہ ایک کیفیت کی بات ہوتی ہے یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا یہ کیفیات کو ڈیولپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اور سرکار نے فرمایا مرتبہ احسان ان تعبد اللہ انک تراہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو ایسے کر کے اس کو دیکھ رہا ہو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں انہیں کوئی منصب سے غرض نہیں دنیا سے غرض نہیں یہ دیدار کی طلب میں ہوتے ہیں تو خدا بھی کہتا ہے تم ان کو تکا کرو اس لیے کہ ان کی نگاہ مجھ پہ ہوتی ہے تمہاری نگاہ ان پہ ہونی چاہیے جی آپ قبال ہیں سارے ہاں ماشاءاللہ وہ ایک شعر میں وہ سناؤں گا انسائکلوپیڈیا آف جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ تو میں وہاں بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے میں نے عربی میں تقریر کی اور اس کے بعد میں نے ایک سوال کیا میں نے کہا ذرا یہ مجھے بتایا جائے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ فرمانے لگے جی بلا شبہ اللہ کا کلام میں نے کہا مجھے یہ بتائیں اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو کلام کے اظہار کے لیے گفتگو کے اظہار کے لیے منہ ضروری ہے منہ چاہیے دانت چاہیے زبان چاہیے ہونٹ چاہیے اللہ زبان سے بھی پاک ہونٹ سے بھی پاک دماغ سے بھی پاک بولنے سے بھی پاک تو یہ کیسے اللہ کا کلام ہے تو پھر میں نے کہا اچھا میں آپ کو زیادہ نہیں سب کو ڈالتا میں خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں وہ ایک شعر میں اس کا جواب ہے شاہ عرب پہ دل میرا شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا ہر مغفرت کے واسطے ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا سبحان اللہ الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے بولی جو بولی آپ نے بولی جو بولی آپ نے قرآن ہو گیا رب پہ دل میرا قربان ہو گیا
ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا شاہ آدم کو نہ تھا سجدہ تھا نور حبیب کو آدم کو نہ تھا سجدہ تھا نور حبیب کو جس نے نہ مانا نور کو شیطان ہو گیا رب پہ دل میرا قربان ہو گیا ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا شاہ عرب پہ دل وما علینا الا البلاغ المبین سماعت سنیں گے یا سماعت سننا چاہیں گے دو شیر سن کے بے شک شوکت میاں دو شیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا محمد بلغ الاولی محمد کشف الدجا تمامی بلغ الاولی محمد کشف الدجا تمامی بلغ الاولی
کشف تجا تمامی حسونت جمیع عالم بظہور تو میانی گئے طور پر جو موسیٰ بزبان خوش کلامی ارنی با گوید آکس کہ با گفت لن ترانی ارنی با گوید آکس کہ با گفت لن ترانی سینہ چاکم دل فگارم یا رسول دل فگارم یا رسول بے نوائم بے نوائم بے قرارم یا